بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون 95 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة پھر جب سختیوں سے بھی وہ سیدھے نہیں ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا، یعنی وہ جو ان پہ سختیاں تھیں وہ ہم نے ساری ہٹا دی، کہ چلو انجوائے کرو۔ ہم نے سیئہ کی جگہ کو بدل دیا حسنہ سے، یعنی اچھائی سے، حتی عفو، یہاں تک کہ وہ فل خوشحال ہو گئے، ہر چیز ان کی ترقی کرنے لگی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور وہ کہنے لگے یہ جو پہلے ہم پہ سختیاں آئی تھی یہ تو گردش ایام ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں پر بھی آتی رہی تھی، یہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں، یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی اچھا کبھی ابھی، یعنی یہ اللہ نہیں کر رہا بلکہ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ کہنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ خداوند عالم کی الہی بات کو مادیت کی طرف پلٹانا، کہ اللہ نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہوتا ہے۔ الہی اسباب کا انکار اور مادی اسباب سے ہر بات کو جوڑنا، جیسے آج کل یہی فیشن ہے مادہ پرست فکروں کا۔ اللہ چاہ رہا تھا کہ اس سے ٹھیک ہو جائیں، انہوں نے کہا یہ اب ہم ٹھیک ہو گئے، جب حالات اچھے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ گردش ایام ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، اس میں یعنی اپنے نبی کا اصل میں مذاق بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ تو پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی ایسے ہوتا تھا، ہم سے بھی ایسے ہو رہا ہے، اور اب دیکھو ہم بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اگر اللہ نے ہمیں اس لیے پکڑا تھا، سختی کی تھی کہ ہم بات نہیں مان رہے، تو بات تو ہم نے اب بھی نہیں مانی، تو پھر ہم ٹھیک کیسے ہو گئے؟ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے، یہ کوئی نبی شبی نہیں ہے۔ اس طرح اور کرنے والے بھی کون؟ مالدار، صاحبان اقتدار۔ تو لوگ پبلک بھی کہتی تھی بھئی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو جو کہہ رہا تھا مثلا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اور جب یہ ایسی باتیں کرنے لگے اور فل خوشحالی آ گئی تو ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا، ان کو شعور ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، ہمارے ساتھ ہونے کیا والا۔ جب وہ اپنی ساری سرکشیاں کر رہے تھے ان کو یہ شعور ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ جب گرفت میں آئے تو گویا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی، اور اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں اچانک لے لیا، اور ساری جو باتیں کرتے تھے دھری کی دھری رہ گئی، اور سارے مال اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اب یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اگر اہل القرآ، قرآ قریہ کی جمع، قریہ کہتے ہیں بستی کو، شہر بھی مراد ہوتا ہے، گاؤں بھی مراد، جب جہاں بھی لوگ آباد ہو، اگر بستیوں والے اگر آمنو ایمان لے آتے، واتقوا، ایمان کے ساتھ کیا تقاضا ہے؟ تقوی اختیار کرتے، یعنی جو خدا نے کہا، اللہ نے کہا تھا کرو کرتے، جو کہا تھا نہیں کرو نہ کرتے، تو ہم کیا کرتے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان یعنی بلندی اور پستی سے، اوپر نیچے سے، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین ہو تو کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آئے گا، نہیں، جب اللہ کے رسول کی لوگوں نے اطاعت کی اور دشمنوں کے خلاف جنگیں کی، جہاد کیا، اللہ نے اقتدار بھی دیا اور اللہ نے نعمتیں بھی فراوان کر دی، تو ہم ان پر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ جب جھٹلا دیا تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
تو جو وہ عمل کیا کرتے تھے ان کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو گرفت میں لے لیا۔ ہم نہیں چھوڑتے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ خوشحالی چاہتے تھے، مال زیادہ چاہتے تھے، اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو یہ تو چند لوگ دیکھیں، دنیا میں آج ایک گنتی کے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی دولت پہ قبضہ کیا ہوا۔ خدا کیا وعدہ کرتا ہے کہ اگر میرے دین کو نافذ کرو گے، دین وہ نہیں جو شکل ہم نے دکھائی ہوئی ہے دنیا کو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، ناچتے ہیں کہ شکر ہے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ دین نہیں، وہ دین نہیں ہے، وہ تو شیطان نے ہمیں لگا دیا ایسے کاموں پر۔ دین بہت اونچی چیز ہے۔ تو اس دین پر اگر تم اس دین کو نافذ کرو گے تو تم سب کھاؤ گے، ساری بستی کھائے گی، نہ کہ 8-10 لوگ۔ وہ اربوں جو دنیا پہ آباد ہے سب کھائیں گے، نہ کہ خاص طبقہ کے جو آپ کو معلوم ہے شاید 80-90 لوگ ہیں یا اس سے کچھ کم زیادہ ہوں گے جن کی دولت باقی ساری دنیا کی آدھی ہے۔ یعنی ان کی پوری دنیا کی دولت کو آپ جمع کریں، اس کو آدھا کریں تو وہ آدھی ویلتھ اور دولت جو ہے وہ 80 سے 90 لوگوں کے پاس۔ اور آپ دیکھ لیں باقی دنیا میں، دیکھ لیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دوائیوں کے بغیر مر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور افریقن کنٹریز کو دیکھیں، باقی اپنے پاکستان میں دیکھیں، اندرون سندھ چلے جائیں، ٹھیک ہے، عجیب و غریب ہے۔ لیکن دوسری طرف نعمتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ وہ جو لوٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں غریبوں کو ہم تمہارا سہارا ہیں، ہم سے امیدیں تم وابستہ کرو، تاکہ جو تھوڑا بہت اندر خون رہ گیا ہے نیکسٹ ٹائم وہ بھی چوس لیں گے تمہارا۔ اس طرح کرتے۔ تو ہم نے انہیں پکڑ لیا یہاں تک کہ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔